الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب تک ہمارا عنوان تقوی کے تعلق سے چل رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والا بنا دے کہ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اور یہ رمضان کا بھی اصل مقصد تقوی ہی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جس چیز کی ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اگر ہم اس پر توجہ دیں اور اس کو کنٹرول میں رکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اور ہماری آخرت بھی بنا دیں گے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا زبان کی حفاظت۔ آج کا ہمارا ٹاپک زبان کی حفاظت ہے۔ انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے، یہ اعضاء سنور جائے تو انسان سنور جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو زبان ہے، آج کے دور میں جس کا استعمال بہت برے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ اس کی جسامت تو بڑی چھوٹی ہوتی ہے مگر ہونے والے گناہ بہت موٹے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ گزشتہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب تک اللہ والے عمل نہیں کرتے تھے لوگوں کو نہیں بولتے تھے، لیکن آج ہماری زندگیاں ایسی ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ ہم بہت بولتے ہیں، بہت سنتے ہیں، لیکن زندگی عمل سے خالی ہے، جس کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت غصہ دلانے والی صورتحال ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ کام اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی بات نہیں کہتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہوتا ہے۔ کچھ بھی انسان کہے فوراً فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ یہ زبان کے بول کے اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک کافر آدمی پوری زندگی گناہوں میں گزار بیٹھا، 70-80 سال اس کی زندگی کے گزر گئے، جسم کے بال سفید ہو گئے، لیکن اگر وہ خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ خلوص دل سے کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس عمل کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ ابھی راستے میں ہی ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے آنے والے فرشتے سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب اوپر سے نیچے آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ نیچے سے جانے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، میں اس عمل کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ اوپر سے آنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھا میں اس آدمی کے لیے مغفرت کا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ! ابھی یہ عمل فرشتہ اللہ کے دربار میں لے کر ہی نہیں گیا، لیکن اوپر سے دیکھیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پیغام آ رہا ہے۔ اب سوچئے زبان سے چند الفاظ نکلے، اس کی زندگی کے سب گناہ کو معاف کر دیا گیا۔ دنیا کی عدالت کا معاملہ دیکھا کہ
کسی آدمی پر ناجائز مقدمہ ہو جائے، عدالت میں پتہ بھی چل جائے کہ یہ مقدمہ جھوٹا تھا، اس آدمی کو باعزت بری تو کر دیا جاتا ہے، مگر اپنے ریکارڈ میں اس مقدمے کا اندراج ضرور کر لیا جاتا ہے۔ دنیا کی عدالت باعزت بری بھی کر دے، اپنے پاس اس کا ریکارڈ ضرور ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت کا معاملہ عجیب ہے۔ جس بندے نے واقعی گناہ کیے تھے، وہ گناہ جو پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی تھے، اگر وہ آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے تو یہی نہیں کہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان گناہوں کا ریکارڈ بھی نام اعمال سے ختم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن فرشتوں نے اس شخص کے گناہوں کو لکھا تھا، اللہ رب العزت ان فرشتوں کی یادداشت سے بھی گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن گواہی نہ دے سکیں۔ سبحان اللہ، زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ نے کیا کچھ بدلوا دیا۔ آج تو کچھ لوگ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کسی پر طنز کرتے ہیں، یعنی کسی کا دل جلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، تلوار کا وار جسم پر ہوا کرتا ہے، مگر زبان کا وار ہمیشہ دل پر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، تم میں سے ایک جماعت دوسری جماعت سے مذاق نہ کرے۔ طنز و مزاح کو اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکلتی ہیں، زبان بڑے آرام سے الفاظ ادا کر دیتی ہے، لیکن ان الفاظ کو اللہ رب العزت کے سامنے سچ کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ علماء کرام نے کتاب میں ایسے کلمات نقل کیے ہیں، کتابوں میں، جو کلمات کفر کہے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کئی کلمات آج لوگوں کی زبان سے سنے جاتے ہیں۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ نقل کفر نہ باشد، یعنی کسی نے پوچھا، ارے میاں کہاں رہتے ہو؟ جواب میں کہا، جی میں تو فلاں جگہ رہتا ہوں۔ پہلے نے سن کر کہا، اچھا اتنی دور خدا کے پچھواڑے؟ یہ کلمہ کفریہ ہے۔ ہم تو ہنسی مذاق میں کہہ گئے خدا کے پچھواڑے، مگر کفر کا کلمہ بولا، دل سے ایمان نکل گیا اور بیوی کو طلاق ہو گئی۔ دوسری مثال، کسی نے کہا فلاں کام تو شریعت کے مطابق ہے، دوسرے نے کہا تیار رکھ پرے اپنی شریعت کو بازو میں رکھ۔ یہ کلمات کفر میں سے ہے۔ اب بتائیں اس قسم کے کتنے فقرے آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ایک فیکٹری مینیجر کے پاس بیٹھا تھا۔ حضرت ایک فیکٹری مینیجر کے پاس بیٹھے تھے، اس نے کسی آدمی کو بلایا، اچھا خاصا سمجھدار اور دانا بینا آدمی، بلکہ چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ مینیجر نے پوچھا، سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگا، صاحب پہلے تو 5 منٹ میں دعا سنتا تھا، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا، سنتا ہی نہیں۔ میں نے بھی نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جہالت شان کو سامنے رکھیں اور اس بندے کے طرز کلام کو دیکھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یقین کرے کہ حضرت فرماتے ہیں، میں نے یہ بات سنی، مجھے اپنے پاؤں کے نیچے زمین سرکتی نظر آئی۔ وہ شخص بڑے مزے سے کہہ رہا ہے، ہنس رہا ہے، جیسے فقط ہنسانے کے لیے معمولی سی بات کی ہو۔ اس قسم کی باتیں کلمات کفر میں سے ہے۔ یعنی کیا کہا اس نے کہ پہلے میں بہت دعائیں کرتا تھا، 5 منٹ دعا سنتا، جو اللہ سے مانگتا تھا، لیکن اللہ میری دعائیں نہیں سنتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑے بول ہے۔ ان ایسے بولوں کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ پہلی مثال کیا دیا؟ کہا کہاں رہتے ہو؟ فلاں نے کہا فلاں جگہ، تو اس نے مذاق میں کہا خدا کے پچھواڑے، تو گیا وہ کام سے ایمان نکل گیا، اس کی بیوی سے بھی اس کا طلاق ہو گیا۔ دوسری مثال میں نے دی، کوئی آدمی کوئی کہا کہ یہ کام میں نے اس طرح شریعت کے مطابق کیا ہے، تو دوسرا آدمی نے کہا تو اپنی شریعت کو بازو میں رکھ، بس اتنا کہا تو وہ ایمان سے نکل گیا۔
اور تیسری چیز یہاں پر ایک مثال حضرت کی زندگی کا جو اپنے آنکھوں دیکھے حضرت جو ہے فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور آ کر کہہ رہا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، پتہ نہیں وہ اللہ کہاں چلا گیا۔ زبان سے نکلے ہوئی الفاظ کی اہمیت اتنی ہے کہ ایک عورت جو غیر محرم تھی، جس کی طرف نظر اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اس عورت کو شرعی گواہوں کے موجودگی میں کہہ دیا کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کر لیا، تو وہ غیر محرم عورت اب اس شخص کے لیے شریک حیات بن گئی جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بول زبان سے بولے، بس اب وہی عورت اس کے لیے زندگی کی ساتھی بن گئی، جبکہ وہی عورت جو زندگی کی ساتھی تھی اس کو 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ دیا، وہی عورت اجنبیہ بن گئی۔ آپ سوچیں، نکاح کرتے ہوئے یا طلاق دیتے ہوئے کوئی پتھر تو سر پر نہیں اٹھانا پڑتا، یا کوئی آگ میں سے تو نہیں گزرنا پڑتا، یا کوئی پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ تو نہیں لگانی پڑتی، چند بول بولے اجنبیہ عورت بیوی بن گئی، اور طلاق کے چند بول بولے تو زندگی کی ساتھی ہمیشہ کے لیے الوداع ہو گئی۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ ایک نوجوان اپنی زبان سے اول فول بک رہا تھا، ہیل فیل بک رہا تھا، کسی اللہ والے نے سنا، فرمانے لگے بیٹے ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو اور دیکھ کہ تو اللہ کے نام کے ساتھ مکتوب بھیج رہا ہے۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور یہ اعمال نامہ روزانہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ والے جب کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ بعض سلف صالحین کا یہ معمول تھا، جو باتیں کہتے تھے وہ کاغذ پر لکھ لیتے تھے اور رات کو بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ میں نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا کہ نہیں۔ اگر کوئی بات زبان سے غلط نکل گئی ہوتی تو اسی رات اللہ کے حضور توبہ و تائب ہو جایا کرتے تھے۔ تو محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ہے ہماری زبان کی ہم حفاظت کریں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک چیز زبان بھی ہے۔ اگر ہم نے زبان کی گارنٹی دے دی، زبان کو ہم نے غلط استعمال نہیں کیا، زبان سے دوسروں کے دلوں کو نہیں دکھایا، زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، تو پھر یہ زبان ہمیں جنت میں کام آئے گا، جنت میں لے کر جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب کرے گا۔ اگر ہم نے یہ چھوٹی سی زبان کو ان کنٹرول کر دیا تو سمجھو کہ ہماری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے اندر امن و امان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد یہ کرونا وائرس کو جڑ سے ختم فرما دے اور یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، ہر ایک کی پریشانیاں دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام ظالموں کا خاتمہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی جو ہے تمام اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔